بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹک کرنی ضرورت ہے بس ٹک۔ اللہ بسم اللہ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب المیراث میں، اور کتاب المیراث میں 4 فصلیں تھیں، ان میں سے 3 فصل پڑھ چکے، چوتھی فصل جو ہے وہ توابع کے بارے میں ہے۔ پھر کہا کہ توابع میں چند مسائل ہیں جو کہ 14 کے لگ بھگ ہیں، ان میں سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ خنثیٰ کے بارے میں ہے۔ خنثیٰ اس کو کہتے ہیں جس میں مذکر والے آلات بھی ہوں، مونث والے آلات بھی ہوں۔ اب کیسے پہچانے کہ یہ مذکر ہے، کیسے پہچانے کہ یہ مونث ہے، اس کی وہ علائم اور نشانیاں ہم پچھلے درس میں کہہ چکے۔ پھر پچھلے درس میں ایک انہوں نے فتویٰ دی جس کی دلیل آج ہم پڑھیں گے، اور اس کے جو ہے کہ مثال اور تقسیم کا طریقہ ہم آج پڑھیں گے۔ فرمایا کہ مشہور یہ ہے کہ جب خنثیٰ کے لیے ہم تشخیص نہ دے سکیں کہ یہ مرد ہے یا عورت، تو پھر اس مرد اور عورت کے دونوں حصوں کو ہم ملائیں گے، اس کا آدھا خنثیٰ کو دے دیں گے۔ مثلا مرد کا حصہ 20 روپے تھا اور عورت کا حصہ 10 روپے تھا، تو 20 اور 10 کو ملائیں گے تو یہ 30 ہو جائیں گے، اور 30 کا آدھا 15 ہوگا۔ حالانکہ اگر یہ خنثیٰ مرد ہوتا تو اس کو 20 ملتے، اگر یہ مونث ہوتا تو اس کو 10 ملتے۔ کیونکہ ہم تشخیص نہیں دے پا رہے، اس لیے ہم نے یہ بیچ والا راستہ نکالا۔ کہتے اس کے بارے میں آپ کے پاس کوئی دلیل ہے یا کوئی دلیل نہیں؟ فرماتے جی ہاں دلیل ہے، روایت موثقہ ہے جو ہشام بن سالم نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے وہ روایت نقل کی ہے، اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی حضرت علی علیہ السلام کے قضاوت کا ایک واقعہ پیش کیا ہے۔ خیر، تو وہ ہم حدیث عبارت میں پڑھیں گے۔ اب کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے کہا تھا کہ جمع بین النصیبین، اس کا مطلب ہے کہ دونوں حصے دیں گے؟ کہتے نہیں، دونوں کا یہ ہے کہ دونوں کو ہم جمع کریں گے، جمع کرنے کے بعد ہم اس کو آدھا جو ہے کیا ہے وہ حصہ دیں گے۔ اب فرماتے ہیں کہ اگر ایک خنثیٰ جو ہے کیا ہے ایک لڑکے کے ساتھ جمع ہو جائے، یعنی ایک بندہ مر گیا، اس کا ایک تو 100% بیٹا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ لڑکا ہے، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے، دوسرا خنثیٰ ہے اور خنثیٰ بھی مشکلہ ہے، تو پھر اس کو کتنا جو ہے کیا ہے حساب دیا جائے گا؟ تو یہ عبارت میں بتاؤں گا، برحال مختصر یہ کہ کہتے ہیں کہ پوری ملکیت کو ہم 12 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ اگر یہ بیٹا ہوتا تو 6 اس کو ملتے، 6 اس کو، تو اگر یہ بیٹی ہوتا تو پھر 8 بیٹے کو حصے ملتے اور 4 اس کو۔ تو اب بیٹے کی صورت میں 6 ملنے تھے، بیٹی کی صورت میں 4 ملنے تھے، 6 اور 4 کو جب جمع کریں گے تو کتنے ہو جائیں گے بھائی میرے؟ 10 کا آدھا اس کو ہم 5 حصے دیں گے، باقی وہ 7 حصے جو ہے کیا ہے وہ ہم اسے لڑکی کو دے دیں گے۔ اچھا، اب کہتے ہیں کہ اگر یہ خنثیٰ ایک انثیٰ کے ساتھ جمع ہو جائے، یعنی بندہ مر گیا، اس کی ایک بیٹی ہے اور ایک یہ خنثیٰ ہے، تو اگر یہ خنثیٰ بھی بیٹی ہوتا تو ہم مال کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے، مثلا 12 میں، ٹھیک ہے؟ تو 12 میں سے 6 حصے اس بیٹی کو ملتے، 6 حصے اس بیٹی کو فرض کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہ بیٹا ہے تو 8 حصے خنثیٰ کو ملتے، 4 حصے اس کو۔ تو اب جو ہے کیا ہے جناب، بیٹے کی صورت میں 8 حصے ملنے ہیں، نظریہ ہم نے پچھلے درس میں پڑھا، اس کی دلیل جو ہے وہ اس درس میں پڑھ رہے ہیں کہ لموثقۃ ہشام بن سالم، اس لیے کہ ہشام بن سالم کی ایک روایت موثقہ ہے۔ موثقہ صحیح کے مقابلے میں تو نہیں ہے، لیکن بہرحال قابل بھروسہ ہے۔ ان صادق علیہ السلام، وہ روایت کس سے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے۔ خوب قال، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا
قضا علی علیہ السلام، بے تحقیق حضرت علی علیہ السلام نے فیصلہ کیا تھا فی الخنسا، ایک خنسا کے بارے میں، لہو مال رجال و لہو مال نساء، اس خنسا کو وہ چیزیں بھی تھیں جو مرد کی ہوتی ہیں اور وہ چیزیں بھی تھیں جو عورت کی ہوتی ہیں۔ قال، تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا یورث من حیث یبول، اس خنسا کو میراث دی جائے گی جہاں سے یہ پیشاب کرتا ہے، یعنی کیا، مرد والے سے پیشاب کرتا ہے تو اس کو مرد والی میراث ملے گی، عورت والے سے پیشاب کرتا ہے تو اس کو عورت والی میراث ملے گی۔ فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُمَا جَمِيعًا، لیکن اگر اس کو دونوں چیزوں سے پیشاب نکلتا ہے، فَمِنْ حَيْثُ سَبَقَ، تو جس جگہ سے پہلے نکلا اس کو اس کے مطابق میراث دیا جائے گا۔ مرد والے سے پہلے نکلا تو اس کو مرد والی میراث دی جائے گی، عورت والے سے پہلے نکلا تو اس کو عورت والی میراث دی جائے گی، تو جس سے پہلے آئے گا۔ فَإِنْ خَرَجَ سِوَاءً، اگر پیشاب مساوی نکلا، مساوی نکلا کا مطلب یہ ہے کہ سبقت نہیں ہے، ساتھ ساتھ نکلا، وَمِنْ حَيْثُ يَنْبَعِثُ، تو پھر دیکھیں کہاں سے تیزی سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِنْ كَانَ سَوَاء، اگر اس کی جو ہے وہ دھار بھی ایک جیسی ہی ہے، تو وَرِثَ مِيرَاثُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء، یہ شخص مردوں والی میراث بھی پائے گا اور عورتوں والی میراث بھی پائے گا۔ تو یہاں پر ہماری شاہد مثال ہے، مردوں والی بھی اور عورتوں والی بھی، یعنی کیا، یعنی مرد اور عورت کی میراث کو ہم جمع کریں گے، پھر اس کا آدھا اس کو دے دیں گے، نہ فل عورت والی نہ فل مرد والی۔ وَلَيْسَ الْمُرَادُ، فرماتے ہیں جو امام نے فرمایا کہ اس کو مردوں والی اور عورتوں والی میراث دی جائے گی، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ الجمع بین الفریضتین، کہ ہم جمع کریں دونوں حصوں میں، مرد والا حصہ اور عورت والا حصہ، پھر اس کو ملا کر دیں اجماع، یہ مراد نہیں ہے۔ فہو، تو پھر مراد کیا ہے بھائی میرے، نصیب الخنسا کتنا ہوگا، نصف ہما، ہما کی ضمیر جائے گی فریضتین کی طرف۔ وَلِأَنَّ الْمَعْهُودَ فی الشَّرْعِ، اور کہتے ہیں کہ شریعت میں وہ چیز جو معہود اور معروف ہے، وہ قسمت ما یقع فیہ تنازع، وہ یہ ہے کہ تقسیم کیا جاتا ہے ما، اس چیز کو جس میں جھگڑا اور اختلاف ہوا ہے دو خصموں کے درمیان، ما تساویہما، جبکہ دونوں مساوی ہوں، وہو ہنا کذالک، فرماتے ہیں خنسا بھی یہاں ایسے ہی ہے، اس میں تنازع ہو رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے مرد ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ عورت ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے، دونوں حصوں کو ہم جمع کر کے پھر اس کا آدھا دے دیں گے۔ کہتے ہیں بھائی مرد والا دے دیں، کہتے ہیں ولی استحالت ترجیح من غیر مرجح، اس کو بغیر مرجح کے ترجیح دینا، اس کو مرد بنانا یا اس کو عورت بنانا، یہ محال ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لہو، اگر یہ خنسا جمع ہوتا ہے کس کے ساتھ، مذکر کے ساتھ، تو پھر خمسۃ من اثنی عشر، تو 12 حصوں میں سے اس کو 5 حصے جو ہے کیا ہے وہ جناب میراث ملے گی۔ کیوں؟ لأن الفریضۃ، فریضہ یعنی وہ مال جو کہ موجود ہے، اگر ہم خنسا کو جو ہے کیا مذکر مانے، ٹھیک ہے، تو 2 حصوں میں تقسیم ہوگا، اور اگر ہم اس کو مونس مانتے ہیں تو 3 حصوں میں تقسیم ہوگا، تو نتیجے میں 2 کو 3 کے ساتھ ضرب کریں گے تو 6 ہوں گے، پھر وارث 2 ہیں تو پھر 2 کو 6 کے ساتھ ضرب کریں گے تو 12 ہوں گے۔ اللہ تقدیر ذکوریت ہی، اگر ہم فرض کریں کہ یہ خنسا مذکر ہے، ٹھیک ہے، تو اس مال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، پھر 1 حصہ اس مذکر کو دیا جائے گا اور 1 حصہ خنسا کو دیا جائے گا، یہ اس صورت میں جب ہم اس کو لڑکا فرض کریں۔ ولا تقدیر الانوثیت، اور اگر خنسا کو ہم مونس فرض کرتے ہیں تو من ثلاثۃ، پھر میراث 3 حصوں میں تقسیم ہوگی، 2 حصے بیٹے کو ملیں گے اور جناب 1 حصہ جو ہے کس کو ملے گا، اس خنسا کو ملے گا، وہ ہما، جبکہ یہ 2 اور 3 آپس میں جو ہے کہ متباعنان، تباین رکھتے ہیں، فیضرب احداہما فی الاخری، پھر ہم 1 کو دوسرے میں ضرب کریں گے، 2 کو 3 میں ضرب کریں تو بھی 6 بنے گا، 3 کو 2 میں ضرب کریں تو بھی 6 بنے گا۔ اب وہ وارث تو کل 2 ہیں، ثم یضرب المرتفع، پھر جو 6 ہیں ان کو ضرب کیا جائے گا فی اثنین، 2 وارثوں میں،
تو نتیجے میں کیا ہوگا؟ پھر یہ 12 بن جائے گا۔ وہ ہوا فرماتی یہ جو مرتفع ہے، جو 6 ہیں ان کو 2 میں ضرب کرنا، یہ قاعدۃ متردۃ فی مسئلۃ الخناسی، یہ ایک ایسا قاعدہ ہے جو کثرت کے ساتھ خناسی، خنسا کی جمع ہے، للافتقار، اس لیے کہ یہ ہم محتاج ہوتے ہیں الی تنصیف کل نصیب، ہر نصیب کو آدھا آدھا کریں، یعنی انثی والی صورت میں بھی آدھا تو ذکر والی صورت میں بھی، وذالک 12، اور پھر یہ جو ضرب ہوگی 2 کی 6 کے ساتھ یہ 12 ہو جائیں گے۔ اب 12 میں سے لہو منہا، اس خنسا کو ان 12 میں سے اللہ تقدیر ذکوریت، اگر مذکر مانے تو 6 ملیں گے، والا تقدیر الانوثیت، اور اگر ہم اس کو جو ہے کیا ہے مونس مانتے ہیں تو پھر اس کو جو ہے کیا ہے 4 ملیں گے، 8 بیٹے کو ملیں گے۔ اب 6 اور 4 ہو گئے 10، تو نتیجے میں فلہو، اس خنسا کو نصفہما، یعنی 6 اور 4 کا آدھا ملے گا، خمسۃ، وہ 5 ہے، والباقی للذکر، اور باقی جو بچے گا وہ اس بیٹے کو ملے گا، 5 خنسا کو ملے اور 7 بیٹے کو ملے گا۔ وَمَا الْأُنْثَى، اور اگر یہ خنسا جمع ہوتا ہے انثى کے ساتھ، یعنی مرنے والے کی ایک بیٹی ہے اور ایک خنسا ہے، سبعۃ، تو اس کو 7 حصے ملیں گے، بتقریب ما سبق، اس میں بھی اسی طریقے سے تقسیم بندی ہوگی جو گزر چکی، یعنی کیا مطلب، یعنی 12 ہیں، 12 میں سے اگر یہ لڑکا ہوتا تو اس کو 8 ملتے اور لڑکی کو 4، اور اگر یہ لڑکی ہوتا ہے تو اس کو جو ہے کیا ہے 6 ملتے، تو 6 اور 8 14 ہو گئے، 14 کا آدھا 7 ہوں گے، الا ان لہو، سوائے اس کے کہ اس خنسا کو اللہ تقدیر ذکوریہ، اگر مذکر مانے تو ثمانیۃ، 8 حصے ملیں گے، والا تقدیر الانوثیہ، اور اگر اس کو ہم مونس مانتے ہیں تو 6، 6 حصے ملیں گے، ونصفہما، 8 اور 6 کا آدھا جو ہے کیا ہے 7، یہ 7 ہوگا۔ اب مصنف صاحب تو واقعاً چاہتے ہیں ہم سے پریکٹس کروائیں تاکہ ہمارے ذہن کی بھی نشو و نما ہو، لیکن آج کل تو کیلکولیٹر کا جہان ہے اور پھر سب اس حساب سے اپنے دماغ سے حساب کتاب نہیں کرتے۔ خیر، ہم کوشش کرتے ہیں کہ کم از کم عبارت آپ کی حل ہو جائے۔ وہ مَعَہُمَا کی ضمیر کہاں جائے گی جناب؟ اگر خنسا جمع ہو جائے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ، یعنی میت نے اولاد میں 3 اولاد چھوڑی ہیں، ایک بیٹا، ایک بیٹی اور ایک خنسا، تو 13، پھر اس خنسا کو 13 حصے ملیں گے، من 40 سہمن، 40 حصوں میں سے۔ بھائی کیسے 40 حصوں میں سے اس کو جو ہے کیا 13 سہم ملیں گے؟ بھائی اگر ہم فرض کریں کہ یہ خنسا لڑکی ہوتا، اگر ہم فرض کریں تو پھر جو ہے کیا ہے جناب اس کو 10 ملتا، 10 دوسری لڑکی کو ملتا، اور 20 جو ہے کیا ہے اس سے لڑکے کو ملتا، اور اگر لڑکا ہے تو فرض کریں کہ اس کو جو ہے کیا ہے جناب ایسا ہوگا کہ لڑکی کے ڈبل ملے گا۔ دیکھیں عبارت کیا کہتی ہے، لأن الفریضۃ علی تقدیر الانوثیت، اس لیے کہ اگر ہم خنسا کو بھی مونس سمجھتے ہیں تو پھر مال 4 حصوں میں تقسیم ہوگا، ایک حصہ خنسا کو ملے گا، ایک حصہ دوسری لڑکی کو ملے گا، باقی 2 حصے بیٹے کو ملیں گے۔ والا تقدیر ذکوریہ، اور اگر ہم اس کو مذکر مانتے ہیں تو پھر من 5، مال کو 5 حصوں میں تقسیم کریں گے، 2 حصے خنسا کو ملیں گے، 2 حصے اس لڑکے کو اور 1 حصہ لڑکی کو۔ وہ مضروب احداہما فی الاخری، اب 4 کو جب 5 میں ضرب کریں گے تو 20، یہ 20 ہو جائیں گے۔ وہ مضروب المرتفع، اور اوپر چونکہ بتا کے آئے تھے کہ خنسا کی صورت میں ہم جو بھی ہمارا حساب بنے گا پہلی ضرب کے بعد اس کو 2 میں ضرب کریں گے، تو 40 کو اور 20 کو آپ نے 2 میں ضرب کیا تو 40، یہ 40 ہو گئے۔ فلہو علی تقدیر فرض ہی ذکرن،
اگر خنسا کو ہم مذکر فرض کریں تو 40 میں سے جو ہے کیا ہے 16 16 خنسا کو ملیں گے، 16 اس لڑکے کو ملیں گے، یہ ہو گئے 32، اور 8 لڑکی کو ملیں گے۔ تو اس صورت میں اس کو جو ہے کیا ہے جناب 16 مل رہے ہیں اگر یہ کیا ہو لڑکا۔ اگر لڑکی ہو تو اس کو جو ہے کیا ہے وہ 10 مل رہے ہیں، 10 اور 16 کو جمع کریں گے تو یہ 26 ہو جائے گا، اور 26 کا آدھا جو ہے کیا ہے وہ 13 ہو جائے گا۔ والا تقدیر ہی انسا، اور اگر ہم فرض کریں کہ یہ خنسا جو ہے کیا ہے یہ انسا لڑکی ہے تو اس کو 10 ملیں گے، وہ نصف ہما 10 اور 16 کا آدھا یعنی 26 کا آدھا 13 13 ہوں گے، والباقی بین ذکر والانسا اثلاثا۔ اب جب جو ہے کیا ہے جناب اس کو 13 حصے مل گئے، 40 میں سے 13 گئے، باقی کتنے بچے میرے بھائی؟ باقی بچے 27، 27 میں سے 9 حصے لڑکی کو ملیں گے اور 18 حصے جو ہے کیا ہے لڑکے کو ملیں گے، تو نتیجے میں 40 حصے پورے ہو گئے۔ اب اس کے آگے جو ہے کیا ہے ایک قانون کلی آپ کو بتا رہے ہیں مسئلہ خنسا کا، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔